غزہ کی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں۔ نہتے فلسطینیوں پر صہیونی فورسز کے وحشیانہ وار تھم نہیں سکے۔ 7 اکتوبر کے بعد شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 7028 ہو گئی۔ شہیدوں میں 3000 بچے اور 1709 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فورسز کا خان یونس کے قریب فضائی حملہ ہوا۔ فلسطینی ریڈ کراس کے مطابق غزہ میں ایندھن نہیں پہنچ پا رہا، بجلی بند ہے، طبی سامان نہ ہونے کے باعث 34% ہسپتال بند ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے غزہ میں 250 مقامات پر حملے کیے۔ ادھر امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں مزید 900 امریکی فوجی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نئی تعیناتی کا مقصد امریکی فورسز کی حفاظت اور فضائی دفاع کو تقویت دینا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق گزشتہ ہفتے عراق میں 12 اور شام میں 4 حملے کیے گئے۔ نہتے فلسطینیوں پر صہیونی فورسز کے وحشیانہ وار مسلسل جاری ہیں۔ شہداء کی تعداد 7000 سے بڑھ چکی ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور جعفر صاحب، جو کہ ماہر ہیں امور مشرق وسطیٰ کے۔ بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا، جنگ کے پھیلنے کے خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب تو امریکہ کی جانب سے 900 فوجی مشرق وسطیٰ میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو عاقبت نااندیش پالیسیاں ہیں، اس نے اپنے ہی ان کی فوج جو خطے میں ان کے اسٹریٹجک مقاصد کے تحفظ کے لیے تھی، ان کے وجود کو بھی خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اپنے عوام کو تو یقیناً انہوں نے آگ میں جھونکا ہی جھونکا ہے۔ اب ان کی جو فوج ہے، جو بنیادی طور پہ غزہ میں ان کو کنسنٹریشن چاہیے تھی، لیکن اب وہ پورے مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں ان کی پوسٹیں ہیں، خاص طور پہ عراق اور شام میں جو ہے، وہاں پہ حملوں کی اطلاعات ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی خطرناک پیش رفت ہے، کیونکہ اگر یہی ٹرینڈ اگر جاری رہا تو اور اسی طریقے سے جو ناراض قوتیں ہیں امریکہ سے اور اسرائیل سے، انہوں نے ان کے اہداف کو دوسرے مغربی ممالک میں یا یورپی کیپٹلز میں نشانہ بنانا شروع کر دیا، تو ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کتنے بڑے بحران سے دوچار ہو جائے گی۔ کیونکہ ماضی میں اسی نوعیت کے جو 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے دنیا بھر میں اور خاص طور پہ افغانستان کو جس انداز سے ٹارگٹ کا نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پورا خطہ جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز رہا۔ اب تک جو ہے افغانستان میں امن جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکا، وہاں پہ قطع نظر اس کے کہ امریکہ وہاں سے انخلا کر چکا ہے، لیکن صورتحال جو ہے وہ انتہائی خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ اب کم از کم جو امریکی پالیسی ساز ہیں یا جو امریکی ادارے ہیں، ان کو اس بارے میں اب سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اسرائیل کی کتنی حمایت کرنی ہے، انہوں نے کتنی جانیں اور جو ہے فلسطینی مسلمانوں کی اور بچوں کی اور خواتین کی لینی ہے، تاکہ ان کے انتقام کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی کی جا سکے۔ کیونکہ زیادہ دیر آگ کا الاؤ جو ہے وہ جلایا نہیں جا سکتا، اور یہ آگ کی حدت جو ہے اب صرف اور صرف فلسطین کے اندر یا فلسطینی محسوس نہیں کریں گے، اس کو دنیا کے دوسرے ممالک میں جو یہودی یا آبادکار جو یہودی ہیں، جو ان کی ایمبیسیز ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ خطرے کے اس رڈار پر آ گئی ہیں جس کو آپ خطرے کا رڈار کہتے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت جو ہے کوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہونے والی میں سمجھتا ہوں کوششیں ہیں، وہ بھی خوشائند ہیں۔ خاص طور پہ روس نے حماس کے وفد کو بھی ہوسٹ کیا ہے، دعوت دی ہے، اور وہاں پہ جو بنیادی ایشو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو یرغمالی ہیں ان کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن حماس کا یہ کہنا ہے کہ جی اس وقت کیونکہ ہم ایک جنگ کی کیفیت میں ہیں، ہم نے جس بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ہوسٹیج کیا تھا، ہمیں ان کا ڈیٹا بیس اور ان کو ساروں کو ان کے معلومات، ان کے ویئر اباؤٹس معلوم کرنے میں بھی وقت درکار ہے۔ تو لہٰذا اسرائیل فوری طور پہ جنگ بندی کرے، اور جنگ بندی کے نتیجے میں جو ہے وہاں پہ ایک تھوڑا سا جنگ بندی کے حوالے سے کوششیں یقیناً کرنا ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔